اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافقین کے امراض کا بیان تھا اور ان کے ایمان کے دعوے کے باوجود ان کے مومن نہ ہونے کو اللہ جل شانہ نے بیان فرمایا تھا۔ منافق کو کہاں سے پکڑیں کہ جس سے پتہ چلے کہ اس کا ایمان ہے یا نہیں؟ اس آیت میں اللہ نے اس طریقے کو، اس اسلوب کو یا اس کسوٹی کو بیان فرمایا ہے کہ ایک منافق آدمی بھی کہتا ہے، جیسے منافقین نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کیونکہ دنیا میں منافق کبھی نہیں کہتا میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں۔ انہوں نے کہہ دیا میں اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، ہم قیامت کو بھی مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پھر بھی یہ مومن نہیں ہے۔ اب اس آیت میں یہ بتلا رہے ہیں جو آج آپ نے تلاوت کی کہ منافق کا نفاق، اس کے اندر کا جو کفر ہے وہ آپ نے معلوم کرنا ہو، ان کے زبانی دعوے کی حقیقت سمجھنی ہو کہ اپنے دعوے میں سچا ہے یا نہیں، تو ان کے سامنے اللہ رسول کو پیش مت کرو، اور میں ان کے سامنے صحابہ کرام کو پیش کرو کہ تم ایمان لائے ہو نا اللہ پر، تم ایمان لائے ہو نا قیامت کے دن پر، تو پھر ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ لائے، کیونکہ ان کو میں نے پاس کر دیا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، صحابہ برحق مومن ہیں۔ اب جب صحابہ کے ایمان کو اللہ نے پاس کیا ہے تو بعد والوں کو فرمایا تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ یہ کسوٹی ہے، صحابہ جو ہے وہ ایمان میں کسوٹی ہے، معیار ہیں، ان جیسا ایمان لاؤ۔ تو اب یہ دل کا جو روگ ہے نا صحابہ کے، وہ سامنے آئے گا۔ اللہ کے بارے میں تو کہیں گے ہم ایمان لائے، بھئی ایمان کیسے لائے ہو؟ کہ جیسے یہ لائے ویسے لاتے ہو؟ تو اب ان کے بارے میں وہ اپنے دل کا نفاق کھول کر باہر لائیں گے۔ کل میں کلپ سنا، مرزا صاحب کے نئے نئے شگوفے ہوتے ہیں، کل اس نے کہا صحابی ہونا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنا اصل ہے، چنانچہ وہ ہم نے بھی پڑھا ہوا ہے، کیونکہ صحابی تو منافق بھی ہوتا ہے علیہ باللہ۔ بے وقوف آدمی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ واقعی اصل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ایک 1400 سال کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، تو دونوں کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں تو زمین آسمان کا فرق ہے، اسی لیے تو اسے ایک عہدہ مل گیا۔ ہم لاکھ بار کلمہ پڑھیں، ہم ولی بن سکتے ہیں، مومن بن سکتے ہیں، نیک بن سکتے ہیں، صحابی نہیں بن سکتے، کیونکہ صحابیت کے لیے کلمے کے ساتھ پاک پیغمبر کے چہرے کا دیدار، پاک پیغمبر کی مجلس کی صحبت کو لینا ضروری ہے۔ اب کہتا ہے صحابی ہونا اصل نہیں ہے۔ بدبخت آدمی کلمے کے بعد جو صحابی کا درجہ ہے وہ تو ہم لاکھ بار بھی کلمہ پڑھے تو ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ فقط کلمہ پڑھنے والے منافق بن سکتے ہیں، جیسے آج کئی سارے کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور نفاق بھی کرتے ہیں۔ جس نے حضور کو دیکھ کر کلمہ پڑھا پھر وہ منافق نہیں ہوتا۔ چنانچہ اللہ نے منافقین سے فرمایا اچھا تم ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو تو ایسا کرتے ہیں آپ کے سامنے ایک معیار رکھتے ہیں۔ اس آیت پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان معیار ہے، صحابہ کا ایمان معیار ہے، صحابہ کا ایمان کسوٹی ہے۔ اس کا ثبوت اگلی آیت میں آپ کو آئے گا انشاءاللہ العزیز، آخری سپارے کے آخری رکوع میں۔ کیسے معیار ہے ادھر دیکھیں، پہلے اس آیت کا ترجمہ سنیں۔ وَإِذَا، اور جب، اب یہ اذا کا لفظ ایک ہی جگہ رٹا لگا لے، پورے قرآن میں جہاں بھی آئے گا اس کا ترجمہ یہی ہوگا۔ اب دیکھو قیل اوپر بھی آئے، جہاں بھی قیل آئے گا معنی ایک ہی ہے۔ وَإِذَا قیل، اور جب ان سے کہا گیا، کن سے؟ منافقین سے، جنہوں نے کہا تھا ہم اللہ پر ایمان لائے، قیامت پر ایمان لائے، تو ان سے کہا گیا اچھا ایمان لائے ہو پھر ایسا ایمان لاؤ جیسے ابو بکر لائے، عمر لائے۔ وَإِذَا قیل لَهُمْ، اور جب ان سے کہا گیا، قیل کہا گیا، لہم ان کو، آمنو، ٹھیک ہے تم نے کہا آمنا، ہم کہتے ہیں اب آمنو، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جیسے لوگ ایمان لائے۔ جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی اس وقت ایمان لانے والے لوگ کون تھے؟ صحابہ کرام۔ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے ہیں، یعنی صحابہ ایمان لائے ہیں۔ قالو، تو اب دل کا اندر کا جو بخار تھا وہ باہر نکل آیا، وہ کہتے ہیں انؤمنو، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جیسے آمنا، ایمان لایا، السفہاء، بیوقوفوں نے۔ اب انہوں نے صحابہ کو بیوقوف کہہ دیا کہ ان جیسا ایمان ہم نہیں لائیں گے، یہ تو بیوقوف لوگ ہیں۔ اللہ پاک نے بتا دیا دیکھو صحابہ جن کو اللہ نے پاس کر دیا ہے، روز اول سے صحابہ کے دشمن ایسے پیدا ہوں گے
جنہیں صحابہ کا ایمان جب پیش کیا جائے گا نا تو وہ صحابہ کے اوپر اپنے دل کا بڑاس نکالیں گے. یقیناً اللہ کے اوپر تو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے. لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں ہم قیامت پر ایمان لائے, اللہ پر ایمان لائے. تو اللہ نے فرمایا پھر ایسا ایمان لے آؤ جیسے صحابہ لائے, کیونکہ صحابہ کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے. کسوٹی بنایا نا اللہ, ان کو معیار بنایا. الا خبردار, الا کا ایک معنی خبردار, ایک معنی خوب غور سے سن لو, ایک معنی اچھی طرح اس بات کو یاد رکھو. انہم بے شک وہ, یعنی یہ منافقین, ہم السفہاء وہ ہی بے وقوف ہے. ایمان کے دعوے کے باوجود یہ بے وقوف اس لیے ہے کہ انہوں نے ان مومنین کو بے وقوف کہا جن کے ایمان کو اللہ نے قبول کیا. وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ, اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں, یعنی اپنی اس بے وقوفی کو وہ نہیں جانتے, وہ سمجھتے ہیں ہم بس عقل کل ہم ہی ہیں. ادھر میری طرف دیکھیں ابھی, دیکھیں یہاں اللہ نے منافقین کو کہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں, اگر ان کو اللہ کہتا آپ اللہ پر ایمان لاتے ہیں تو انہوں نے تو کہہ دیا آمنا باللہ, پتہ نہیں چلا. قیامت پر, جی ہم قیامت پر ایمان رکھتے ہیں. تو اب کوئی ایسا معیار خارج میں ہونا ضروری ہے کہ جن کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہو پہلے, کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے. اب اللہ کو تو معلوم ہے یہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں, اسی لیے فرمایا وما ہم بمؤمنین, یہ ایمان والے نہیں ہیں. تو دنیا والوں کے ذہن میں ایک سوال آتا تھا, یار ایمان کی جو شرط ہے وہ تو ان بیچاروں نے پوری کر لی ہے, آمنا باللہ, ہم بھی کہتے, پھر تو ہم کیا پتہ ہم مومن ہیں یا نہیں, ہم بھی کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے, قیامت پر ایمان لائے. اللہ ان کو کہتا ہے وما ہم بمؤمنین, تو پھر ہمیں کیوں مومن کہتا ہے؟ ہم الحمدللہ قیامت کے ایمان کا کوئی کہتا ہے صحابہ جیسا ایمان لے, ہم صحابہ کو ادب سے نام لیتے ہیں, صحابہ کے ایمان کو معیار سمجھتے ہیں, اس لیے ہمارا آمنا باللہ کا دعویٰ درست ہے. منافقین کو کہا تم اللہ پر ایمان لاتے ہو قیامت پر, ٹھیک ہے تمہارا دعویٰ ہے, ایسا کرو نا اللہ پر ایمان صحابہ بھی لائے ہیں, جیسے وہ لائے ہیں ویسے تم لاؤ, تمہاری طرح نہیں لائے ادھر آ گئے تو ادھر, ادھر گئے تو ادھر. اور قیامت پر ایسے ایمان لے آؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں. تو اب اندر کے دل کا جو روغ تھا نا وہ باہر نکلا, بغض صحابہ باہر نکلا. تو لوگوں کے ایمان کا پتہ چلتا ہے صحابہ سے. جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہوگا اس کا کوئی ایمان اللہ کے یہاں معتبر نہیں. فرمایا ایمان لے آؤ ان جیسا جیسے یہ لائے, کہ اللہ کہ ہم ایمان لائے ان جیسا جیسے بیوقوف لائے. تو فرمایا خبردار وہ ہی بیوقوف ہے لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. اب میں نے آپ سے کیا عرض کیا, صحابہ کیا ہوئے پھر معیار ایمان میں, کیا ہوئے معیار. اب ایک سوال سنو, یہاں تو اتنا فرمایا. دوسری جگہ اللہ نے ہدایت کے لیے صحابہ کو ایمان جو معیار بنایا ہے وہ اسی سپارے کے آخری آیت میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں, یہ دیکھیں آیت نمبر 138 نہ 137, فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. فَإِنْ آمَنُوا, پس اگر یہ لوگ بعد والے ایمان لائیں ایسا, بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ, جیسے تم ایمان لائے ہو, یعنی اے نبی کے صحابہ جیسے تم ایمان, کیونکہ اس وقت جو خطاب ہو رہا تھا قرآن نازل ہوتے وقت, آمنتم, تم کے ذریعے جن کو خطاب ہو رہا ہے اس وقت تو موجود صحابہ ہی تھے اور لوگ تو دنیا میں تھے نہیں. فرمایا یہ بعد والے لوگ ایسے ایمان لائے جیسے تم ایمان لائے ہو, فقد اہتدوا, تب وہ ہدایت پر ہوں گے. تو گویا اللہ نے ایمان کے لیے دعویٰ کو معیار نہیں قرار دیا کہ جو بھی دعویٰ کرے وہ مومن ہوگا. اپنے دعوے کے ساتھ صحابہ کو معیار ماننے والا, صحابہ کے ایمان کو معیار ماننے والے کو اللہ نے کیا کہا, وہ مومن بھی ہوگا, وہ ہدایت پر. تو اب ان دو آیتوں سے پتہ چلا کہ کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ صحابہ کے بارے میں گفتگو کرے تو آسان بات, جن کو اللہ نے معیار بنایا ہے ان پر وہ تبصرہ کرتے ہیں جن کے ایمان کی قبولیت اس وقت معتبر ہے کہ جب ان کو معیار مانے. جب معیار پر ہی اعتراض ہو, جب معیار پر ہی انگلی اٹھائی جائے تو پھر ہمارا ایمان کدھر باقی رہتا ہے. اب یہاں سے دوسری بات سمجھ, ایک تو اس آیت سے یہ بات سمجھ آئی کہ منافقین کا نفاق, ہر آدمی کے نفاق منافق ہونے کا, یہ جتنے آج میڈیا کے دجالی فتنے صحابہ کے بارے میں گفتگو کر کے لوگوں کو دین سمجھاتے ہیں, یہ منافقین بیٹھے ہوئے ہیں. کیوں؟ وہ تو بغض صحابہ سکھا رہے ہیں, اور قرآن نے صحابہ کو معیار قرار دیا, اور جو معیار پہ ہی تنقید کرے تو وہ آدمی مومن کہاں ہو سکتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ سمجھے کہ صحابہ کرام کو جس لفظ سے جو لوگ یاد کریں گے اسی لفظ سے ان کو یاد کرنا اللہ کی سنت ہے. یہ اصول ضابطہ یاد رکھیں. صحابہ کو
جن لفظوں سے جو لوگ یاد کریں، صحابہ کے لیے جو الفاظ استعمال کریں، وہ الفاظ انہی کو لوٹا دینا، وہی الفاظ ان پر دہرا دینا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ کیسے؟ اللہ نے فرمایا ایمان لے آؤ ایسے جیسے ایمان لائے صحابہ، یعنی یہ لوگ، یعنی صحابہ کرام۔ تو انہوں نے صحابہ کو کیا کہا؟ ہم ایمان لائے ان کی طرح، ان بے وقوفوں کی طرح۔ انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ایمان لائے ان بے وقوفوں کی طرح؟ انہوں نے صحابہ کو کیا کہا؟ بولیں کیا کہا؟ بے وقوف۔ تو اللہ نے انہی والے جملے ان کو لوٹاتے ہوئے کیا فرمایا؟ الا انہم هم السفہاء، خبردار صحابہ بے وقوف نہیں ہیں، ان کو بے وقوف کہنے والے یہ لوگ خود ہی بے وقوف ہیں۔ تو معلوم ہو گیا صحابہ کو جن لفظوں میں جو یاد کرے وہی لفظ ان کو دہرانا اللہ کی سنت ہے۔ جب صحابہ کو کوئی کہے گا بے وقوف تو انہیں بے وقوف کہنا سنت ہے، کوئی صحابہ کو منافق کہے تو انہیں منافق کہنا سنت ہے، کوئی صحابہ کو کافر کہے تو انہیں کافر کہنا سنت ہے، کہ تم نے خبردار یہ کافر نہیں ہے تم کافر ہو، خبردار یہ منافق نہیں ہے تم منافق ہو، خبردار یہ بے وقوف نہیں ہے تم بے وقوف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک اصول بھی ہمیں دے دیا۔ اب ترجمہ دیکھیں۔ وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا گیا، لَهُمْ ان کو، آمنوا ایمان لے آؤ، کما جیسے، آمن الناس ایمان لائے لوگ یعنی صحابہ، قالوا تو وہ کہتے ہیں، انؤمن ہم ایمان لے آئے، کما جیسے، آمن السفہاء ایمان لایا بے وقوفوں نے، الا خبردار، انہم بے شک وہ، ہم السفہاء وہی بے وقوف ہیں، یعنی بے وقوف کہنے والے ہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون اور لیکن وہ جانتے نہیں ہیں۔ ایک تیسرا سوال بھی یاد رکھے، آپ کو کام آئے گا، یہ کام آئے گا یہ شہنشاہ نقوی جیسے لوگوں کے سوال میں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے امام یہ معیار ہے۔ ایک سوال آپ کو بتا دوں، اللہ نے ہمارے لیے ایمان میں معیار کس کو بنایا؟ صحابہ کو۔ مجھے ایک بات آپ بتا دیں، ایمان صحابہ کا زیادہ معتبر ہے یا نبی پاک علیہ السلام کا؟ تو اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنَ رَسُولُ اللَّهِ، ایسا ایمان لے آؤ جیسے رسول اللہ ایمان لائیں؟ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر نبی کے صحابہ کو اللہ نے لایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا نبی کو سامنے لاتے کہ لوگوں ایمان لے آؤ جیسے تمہارا رسول لایا ہے، لیکن سبحان اللہ نبی پاک کو چھوڑ کر نبی پاک کے صحابہ کو لایا کہ ایمان لے آؤ جیسے صحابہ لائے۔ کیوں؟ تو علماء لکھتے ہیں ایک ایمان ہوتا ہے ایمان بالغیب، ایک ہوتا ہے ایمان بالمشاہدہ۔ نبی کے سامنے سب کچھ ظاہر ہوتا ہے، وہی اس کے سامنے آتی ہے، جبریل کو وہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، قرآن آتے ہوئے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، جنت کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا، جہنم کو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا، نعمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا، نقمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا، فرشتوں کو دیکھ آیا۔ تو اب اللہ فرماتے ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی ایمان لایا۔ تو ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ پھر ٹھیک ہے ایسے وہی ہم پر بھی بھیجو جیسے نبی پر بھیجی، ہمیں بھی آسمانوں پہ بلاؤ، جنت دکھاؤ، دیکھیں مان جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ ہر ایک پر وہی تو بھیجنی نہیں تھی، صحابہ کو معیار بنایا۔ دیکھو انہوں نے کچھ دیکھے بغیر جو نبی نے فرما دیا غیب پر ایمان لائے، چونکہ پیچھے بات غیب کی ایمان کی چل رہی ہے، اس لیے غیب کے ایمان میں صحابہ کو اللہ نے معیار قرار دیا۔ صحابہ نے کچھ دیکھے بغیر ایمان لایا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ وَإِذَا، اب منافقین کی بیماری بیان ہو رہی ہے۔ کیا؟ پہلے تو کہا ہم ایمان والے ہیں، جب کہا گیا تم ایمان والے نہیں ہو، دلیل کیا ہے؟ صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ تو صحابہ کو بیوقوف کہہ کر اپنے دل کا روگ ظاہر کر دیا۔ اگلی بیماری، وَإِذَا، اور جب، لَقُوا ملتے ہیں، الَّذِينَ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لائے، یعنی صحابہ جب ایمان والوں سے ملتے، منافقین جب ایمان والوں سے ملتے تھے، ایمان والوں سے مراد صحابہ سے ملتے تھے، قالوا تو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، یعنی ہم آپ کے ساتھ ہیں بھائی، ہم ایمان والے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب الگ ہوتے تھے، خلو تنہا ہوتے تھے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب تنہا ہوتے الگ ہو جاتے، إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اپنے شیطانوں کے پاس، یعنی کافروں کے سرداروں کے پاس جاتے، قالوا تو کہتے تھے، اِنَّا بے شک ہم، مَعَكُمْ تمہارے ساتھ ہیں۔ پیچھے ایمان والوں کو کہا ہم تمہارے ساتھ ایمان والے ہیں، اب اپنے شیطانوں کے پاس آئے تو کہتے اِنَّا مَعَكُمْ ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما بے شک، نحن مستہزئون ہم تو مذاق کرنے والے تھے، یعنی ایمان والوں کے ساتھ تو ہم نے مذاق کیا ہے، ایمان والوں کے ساتھ ہم نے مذاق کیا ہے۔ اسی لیے دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی بات فرمائی، کیا کہ مثل المنافق کالشاة، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو منافق ہوتا ہے نا، منافق
اس کی مثال حضور علیہ السلام نے فرمایا بکری کی طرح ہے. منافق کی مثال بکری کی طرح. کیوں بکری سے مثال دی اس کی؟ مثل المنافق کالشاة، مسلم شریف کی حدیث ہے، العائرۃ بین الغنمین. منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ادھر کے ریوڑ میں بھی آتی ہے ادھر کے ریوڑ میں بھی جاتی ہے. تو الی هذه مرۃ الی هذه مرۃ، کبھی اس ریوڑ پہ کبھی اس ریوڑ پہ، کبھی اس ریوڑ پہ کبھی اس ریوڑ پہ. بکری کیوں آتی ہے ریوڑوں میں؟ کہتے وہ بکرے کو ڈھونڈتی ہے، اس کو بکرے سے غرض ہے، چاہے اس ریوڑ میں مل جائے اس کی خواہش پوری کرے، چاہے اس ریوڑ میں مل جائے. منافق بالکل اس بکری کی طرح ہے. جب ایمان والوں کے ساتھ نفع نظر آ گیا، مال غنیمت آ گیا تو فوراً پہنچ جاتے تھے. لَيَقُولَنَّ يَا لَيْتَ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. آ کر کہتے کہ کیا ہم ایمان والوں کے ساتھی نہیں ہیں؟ کیا ہم تمہارے دوست نہیں ہیں؟ کیا ہم تمہارے بھائی نہیں ہیں؟ صرف مال غنیمت لینے کے لیے. اور ایمان والوں کو نقصان پہنچ جاتا تو کہتے شکر کرو کہ ہم ساتھ نہیں تھے ورنہ ہم بھی مارے جاتے. تو منافق کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بکری ہے، بکری دو ریوڑوں کے درمیان گھومنے والی بکری کی طرح ہے، جس کا مقصد اچھا مضبوط بکرا ڈھونڈنا ہے، نہ کہ اس کو یہ کہ اس ریوڑ سے محبت ہے جہاں سے اس کی خواہش ضرورت پوری ہو جائے. منافق کبھی ادھر وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، ایمان والوں پہ نفع نظر آئے ادھر آ کے کہتے ہم ایمان والے ہیں. وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس، سرداروں کے پاس، کافروں کے پاس جاتے کہتے اِنَّا مَعَكُمْ، ہم تمہارے ساتھ ہیں. نہ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، بے شک ہم تو ان کے ساتھ مذاق کرنے والے تھے. اب اللہ فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، اللہ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ. وَيَمُدُّهُمْ، اور ترقی دیتا ان کو. ویسے مد یمد کا معنی ہے کھینچ کے لمبا کرنا، بڑا ہونا. تو یہاں چونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا ترقی کرنا، بڑا. ہاں جی ڈھیل بھی ہے. وَيَمُدُّهُمْ، ڈھیل دیتا ہے، ترقی دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں. یعمہون، سرگردان پھرتے ہیں، وہ اسی کے اندر پھر گھومتے رہتے ہیں اپنی سرکشی میں ہی. اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے نا ابھی ان کو. اللہ یستہزئ، اللہ مذاق کرتا ہے بہم ان کے ساتھ. ادھر دیکھیں، مذاق ہمیشہ وہ لوگ کرتے ہیں جو چھوٹے طبقے کے یا بازاری قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اللہ جل شانہ کی ذات کی تو شان کے خلاف ہے کہ وہ مذاق کرے. تو اللہ نے یہ لفظ کیوں بولا؟ تو اس کا معنی مفسرین نے کیا اللہ یستہزئ بہم، چونکہ اوپر انہوں نے کہا تھا ہم ایمان والوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ یستہزئ بہم، یعنی اللہ ان کے مذاق کو انہی پر لوٹا دیتا ہے. اللہ ان کے مذاق کو اللہ مذاق کرتا ہے کا معنی یہ ہے اللہ ان کا معاملہ انہی پر لوٹا دیتا ہے، یعنی ان کو ہی نقصان پہنچتا ہے اس مذاق سے، ایمان والوں کو نہیں پہنچتا. وَيَمُدُّهُمْ، اور ترقی دیتا ہے ان کو، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، یعمہون، سرگردان پھرتے ہیں. اولئک، اب نتیجہ سنائیں، یہی وہ لوگ ہیں، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں. پیچھے جیسے ایمان والوں کو کہا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. منافقین کے لیے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الذین، جنہوں نے، اشتروا، خرید لیا، الضلالۃ بالھدی، گمراہی کو ہدایت کے بدلے. یہاں خریدنے سے تعبیر کیا کیونکہ کوئی بھی عقل مند آدمی مہنگی چیز دے کر سستی چیز نہیں خریدتا. جو آدمی سونا دے کر آلو خریدے، سب کہیں گے کہ دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ منافقین اتنے بے وقوف ہیں، انہوں نے گویا سونا دے کر پتھر لے لیے. اشتروا الضلالۃ بالھدی، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی. ہدایت جیسی نعمت کو چھوڑ کر گمراہی کو خرید کر کافروں کے ساتھ ہو گئے. فما ربحت، ما پس نہیں دیا، ربحت نفع، تجارتہم، ان کی تجارت نے، ان کی تجارت نے ان کے اس کفر خریدنے پر ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. کیوں؟ سب عذاب علیم میں گیر لیے گئے. وما کانوا مہتدین، اور وہ نہ تھے ہدایت پانے والے، یعنی وہ ہدایت پر نہ ہوئے، پھر گمراہ ہو گئے. آگے جا کر اللہ پھر ان کے عذاب کو سنائے گا کہ پھر ان کے لیے اللہ پاک نے کیا عذاب رکھا ہے. ان کے لیے کیوں؟ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خرید کر اپنے آپ کو تباہی کی طرف ڈال دیا. کافی ہے جی اتنا؟ چلو جی. اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں، تھے
ہدایت پانے والے نہیں ہیں. جی اور اس کا ترجمہ یہ بھی ہوا وما کان سے سارا کے معنی میں, اور وہ نہیں ہے ہدایت پانے والے, یہ معنی بھی ہے اسے. اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں, اور اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو مل سکے. جزاک اللہ.